عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، اس نبی برحق کے مقدس بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار کا بے پناہ فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی اور ہم سب جمعۃ المبارکہ میں رب کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. پروردگار ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعہ میں ایک ساتھ آتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو جمعہ کا مکمل دن ہوتا ہے وہ عبادتوں کے اہتمام کا دن ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام جمعہ کے لیے وقت نکالیں، قربانی دیں اور جمعہ کا اہتمام کریں. جمعہ کا اہتمام جمعہ سے پہلے کرنا ہے، جمعہ کے بعد نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹا ہے. ہم جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں جمعہ ہونے کے قریب یا بعد. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ ان کی بستر پہ ہو جاتی ہے، اس قدر سو جاتے ہیں کہ پھر وہ کھو جاتے ہیں اور جمعہ چھوٹ جاتی ہے. تو جمعہ کے اہتمام کی ہمیں جو دعوت دی گئی ہے وہ جمعہ سے پہلے دی گئی ہے کہ آپ غسل کریں، وضو کریں، ناخن کاٹیں، سرما لگائیں، اچھے لباس پہنیں اور بال کاٹیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اہتمام جمعہ کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ جب جمعہ کے دن آؤ تو یہ صاف صفائی کے ساتھ آؤ، اور جب آؤ تو اذان کے ساتھ آ جاؤ، اذان سے قبل ہی آ جاؤ. آنے کے بعد وہ روایتیں پیش کی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اہتمام جمعہ میں آئے، گھر سے نکلے اور آنے کے بعد صفوں میں جو مقدم صف ہو، پہلی صف ہو یا صفوں میں جہاں جگہ مل جائے فوراً اس جگہ کو اختیار کرے، بیٹھ جائے، نمازیں پڑھے، خطبہ سنے اور آداب مسجد کا پاس و لحاظ کرے. اتنا کچھ اگر اس نے کر لیا تو پروردگار عالم مجزہ سناتا ہے. پروردگار حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے شخص کی بخشش فرما دی. یہ تمام جمعہ کی تعلیم دی گئی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہونی تھی، اذان ہو گئی. اذان ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً آ جاتے اور کچھ سیکھتے، سمجھتے، بیٹھتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، خطبہ سنتے اور نماز ہوتی، دعا ہوتی اور پھر رخصت ہوتے. لیکن آتے تاخیر سے ہیں تو جنہیں سنانا ہوتا ہے وہ سن ہی نہیں پاتے، اور بیچارے جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ کچھ سن لیتے ہیں. جن کو سنانا مقصد ہوتا ہے وہ ان کا شروع سے ہے کہ وہ آئیں گے نہیں. آپ ان کو خطبے میں کیا سنائیں گے؟ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، انہیں خطبہ کا ABCD نہیں سمجھتا. یا کبھی کوشش کیا کہ خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ سنیں؟ کوشش ہی نہیں کیا. ایسی زندگی گزر رہی ہے. ہاتھی، چوہا، بلی، کتا، شیر، یہ بے مقصد کی زندگی ہے ان کی. بالکل اسی طریقے سے ان جانوروں سے زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے. کوئی مقصد؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا تو جس لیے اشرف بنایا تھا، باعزت باکرامت بنایا تھا، وہ مقصد ہی نہیں ہے. خدا را بیدار ہونے کی کوشش کریں اور صرف اہتمام جمعہ ہی نہیں بلکہ نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں. گزشتہ ہفتے جو میں نے عنوان سخن آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی وہ موضوع ہے ارتداد،
اپوسٹسی جسے کہتے ہیں، ارتداد، ایک شخص اپنا مذہب چھوڑ کر یعنی مذہب اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے، ارتداد۔ پہلے وہ مسلمان تھا، اسلام کے اصول اسے سمجھ میں نہیں آئے، یا لالچ میں، مجبوری میں، یا اور دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، اسباب و وسائل، ان تمام کے چلتے اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور مذہب چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا، ایسے ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد اپوسٹسی کہتے ہیں، ایک مذہب جو ہے اس سے پھر جانا، کسی مذہب سے پھر جانا، یہ ارتداد ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، وہ زمانے کی نوعیت یہ تھی کہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، ان کی دعوت پر لبیک کہا تھا، خدا کا یقین کیا تھا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی تھی، وہ ایک عظیم شان لوگ تھے، خلوت و جلوت کو دیکھ رہے تھے حضور کے، اور ان کے کہنے سے ایمان لائے تھے، ان کے کہنے سے ایمان لائے تھے، بڑے معزز لوگ تھے، قابل مبارکباد تھے، وہ مسلمان تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے برعکس رسول اللہ کی دعوت کا کچھ اثر قبول نہ کیا، کوئی بات نہ مانی ان کی، اور کفر پر اڑے رہے، جمے رہے، اور اپنے معبودان باطل کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ کافر کہلائے، مشرک کہلائے۔ انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو رفتہ رفتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک تو کہا تھا لیکن دل سے نہیں کیا تھا، اور حال یہ تھا کہ نئے مسلمان تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور حال یہ ہوا کہ کسی لالچ نے، کسی مجبوری نے، یا کسی ضرورت نے، یا خوشی خوشی وہ رسول اللہ کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ ارتداد وہی کہ اپنا مذہب چھوڑ دے اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے، اور مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، رسول اللہ کے وصال کے بعد ہوا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور زمانہ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے اسلامی لشکر کو تیار کیا کہ اگر اس طریقے سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو اسلام مذاق بن جائے گا، قانون الہی کا مذاق ہوتا رہے گا، لوگ اسلام کے اصول سے مذاق کرتے رہیں گے، تو رسول اللہ کی زبان کا کیا رہ جائے گا؟ خدا نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کیا رہ جائے گا؟ اگر انسان اپنے ہی من کے مطابق چلنے لگے، یہ مذہب اختیار کیا، 2 دن اس میں رہا، 3 دن اس میں، چوتھے دن ادھر آ گیا، تو حق اور باطل کا امتیاز کیا رہ جائے گا؟ فرق کیا رہ جائے گا حق اور باطل میں؟ سچائی اور جھوٹ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا جو ان کی سرکوبی کرنا ضروری ہے۔ جو رسول اللہ کے دستے اقدس پر ہاتھ دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو انکار کر دے تو پھر اسے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اسلامی لشکر کو روانہ کیا، بہت سارے مرتدین کو پکڑا، جن کو جو قبضے میں آئے، سمجھانے بجھانے کے بعد اور دیگر ترکیب اپنانے کے بعد وہ تو مسلمان ہوئے، لیکن بعض لوگ جو پھر چھٹ کے وہ ارتداد کی حالت میں رہی، ادھر ادھر بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ اس طریقے سے مرتد ارتداد کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے کہ جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد دین سے پھر گئے اور دین سے پھرنے کے بعد اسی حال پر مر گئے، وہ کافر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، چاہے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں، چاہے آخرت کے لیے کچھ اچھے کام کیے ہوں، ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام عمل کو برباد کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی لوگ ہیں، اور جہنمی ہی نہیں بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہے، ان کا مقدر جہنم ہو گیا ہے، اللہ نے ان کا مقدر جہنم بنا دیا۔ اس کے برعکس دن ہو کہ رات ہو، تپتے ہوئے صحرا میں قرآن پڑھنے کی بات کہی جاتی ہو، یا عیش و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی بات ہو، بڑی سخت آزمائشیں ہوں یا امتحان کی گھڑی کا خاتمہ ہو اور سکون میسر ہو،
وہ لوگ جو رسول اللہ کے دستے اقدس پر بیعت کیے تھے ان کا حال یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، والذین ہاجروا، ضرورت پڑنے پر جنہوں نے ہجرت کی. یہ زمین راس نہیں آئی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگ ہم پر بغاوت کر رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں زد و کوب کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں، ہمارے اناج اور فصل. جرم کیا ہے؟ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ایسے حالات پیش آ گئے، تو وہ راہ خدا میں ہجرت کرنا گوارا کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اتنا ہی نہیں، ہجرت کیا، ہجرت پر بھی سکون نہیں مل رہا ہے، پریشان کیے جا رہے ہیں. وجاہدوا فی سبیل اللہ، سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو روکنے کے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا. اور اتنا سب کچھ کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا. یہ سب کرنے کے بعد وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں کیا انہوں نے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماؤ اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمانے والا ہے، ان پر مہربانی فرمانے والا ہے. مرتدوں کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بشارت عطا فرمائی. مرتد کے بارے میں وعید عطا فرمائی، مسلمانوں کے بارے میں بشارت عطا فرمائی. حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے دین سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین پر اڑ جانے، جم جانے کا نام دین ہے. یہی دین ہے، یہی ہمیں سکھایا گیا. جو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود تھے، وہ زمانہ بڑا ہی کریٹیکل تھا، بڑا ہی کمپلیکیٹڈ تھا، بڑا ہی پیچیدہ زمانہ تھا. لیکن رسول اللہ نے صحابہ کو استقامت کی دعوت دی تھی کہ جب تم اسلام قبول کیے ہو تو اڑ جاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اتنا ہی نہیں، صرف کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، اڑ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ بشارت دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت ہو اس کی جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ فرمایا ہے. تو اسلام جو ہے جم جانے کا نام ہے، غم ہو کہ خوشی ہو، اسلام جو ہے وہ جم جانے کا نام ہے، یہی ہے. اور ہم سے تو ہوتا نہیں. اسلام ہم نے رسم و رواج کا نام سمجھا ہے، اسی لیے ہم رسمی طور پر جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ بھی کب؟ جب عین خطبے کا وقت ہوتا ہے تب. اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے غائب ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے کہ آج جمعہ کا دن تھا، محسوس نہیں ہوتا. اور 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. رسمی مسلمان ہیں ہم، رسمی طور پر ہم نے ٹوپی لگا لی، جو وضو کر لیا، چل دیے، من ہوا تو، یا گھر میں مجبوری پیش آ گئی تو نماز پڑھ لیا، یا کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے تو نماز پڑھ لیا، یا گھر میں پریشانی کے ایام گزرے تو ہم نے، کسی نے بہت سمجھا بجھا کے گھسیٹ کے لانے کی کوشش کی تو ہم آ گئے، نماز پڑھ لیے. اس کے بعد کہاں ہم رسمی مسلمان ہیں. ہم صحابہ کے زمانے کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں، حالات، سنگین حالات میں بھی انہوں نے جو ہے، یہاں تک کہ عالم جہاد میں بھی مجاہدین پر نماز فرض قرار دی گئی ہے کہ حالت جہاد میں بھی تمہیں نماز نہیں چھوڑنا ہے. اس کی الگ کیفیت ہے کہ کس طریقے سے مجاہد نماز پڑھے گا. عالم جنگ میں، جنگ کی حالت ہے، جنگ چالو ہے، معرکہ چالو ہے، نماز کا وقت ہے، کرے تو کیا کریں؟ تو حکم یہ ہے کہ 2 صفیں بنا لی جائے، اور 2 صفوں میں پہلی صف پہلے آئے گی، نماز پڑھے گی، اور نماز کا کچھ حصہ وہ چھوڑ کر پھر پیچھے آ جائے گی، پھر دوسری صف آگے بڑھے گی، وہ نماز پڑھے گی. اس طریقے سے وہ اپنی نماز مکمل کرے گی، پھر وہ پیچھے آئیں گے، اور یہ جو مسافروں کی پہلی جو صف ہے وہ آگے جا کے جو اپنی نماز مکمل کرے گی. اس طریقے سے دشمنوں پر سے حفاظت بھی کرنا ہے اور اسلام بھی ہم سے نہ چھوٹے، نماز بھی نہ چھوٹے. یہ عالم جہاد میں اسلام نے پیغام دیا ہوا ہے. صحابہ نے ایسا کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سکون سے کھا پی کے ہم پڑے رہتے ہیں، اذان پہ اذان ہو رہی ہے، نماز پہ نماز ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ارتداد کے حوالے سے جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بے شمار وجوہات ہیں ارتداد کے، مرتد ہونے کے بے شمار وجوہات ہیں. یہ تھوڑا خشک موضوع ہے لیکن آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو، کیونکہ ایک ایسا زمانہ، جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں،
ایک ایسا زمانہ ہے یہ قیامت نما چال چل رہا ہے. بھی قیامت آئی نہیں لیکن کسی قیامت سے کم نہیں ہے. قیامت نہیں ہے لیکن کسی قیامت سے کم نہیں ہے. قیامت نما چال ہے اور سب تماشے تمام نظارے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں سنائی دیتے ہیں. جو لوگ سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہیں, جن کے پاس بڑے موبائل نہیں ہیں, جو بڑا موبائل استعمال نہیں کرتے اور سوشل میڈیا کے آلات استعمال نہیں کرتے, انہیں کوئی دوسرے خبر دے دیتے ہیں, یا اخبارات کے ذریعے سے, آپ نیوز چینلوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہوگا, پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچائے, کوہرام مچائے. اور دنیا کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے, ہمارا ہندوستان اس وقت جو ہے سازگار نہیں ہے, امن و امان قائم نہیں ہے. ہر طریقے سے ہمارا چین اجڑ گیا ہے, نیندیں حرام ہو چکی ہیں. جس طریقے سے روز بروز ہمارے خلاف سیاسی طاقتوں کا استعمال کر کے ہمارے مذہب پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے, ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ کسی قیامت نما چال سے کم نہیں ہے. ایسے دور میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ صبح میں انسان مومن, ایک شخص جو ہے صبح میں مومن ہوگا, شام میں کافر ہوگا, شام میں مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. یہ وہ عالم دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, کبھی فرمایا تھا, آج ہم اس چیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. جو وہ قیامت نما چال ہے, یہ جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ارتداد کے وجوہات ہیں, بہت سارے وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا بالکل فقدان ہے. دینی تعلیم تو ہے ہی نہیں. اللہ ماشاء اللہ, میں ہی نہیں کہتا کہ, لیکن ان کی تعداد جن کے گھروں میں دینی تعلیم ہے, ان کی تعداد ان پڑھ گھروں کے مقابلے میں بہت کم ہے, بہت کم ہے. ہماری بہت بڑی آبادی ہے, ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ہمارے یہاں دینداری بالکل ختم ہے, بالکل ہے ہی نہیں. اگر ہماری کوئی فیصدی نکالنا چاہے, پرسنٹیج کے اعتبار سے نکالنا چاہے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ دیندار طبقہ ہمارے یہاں 2-3-5% ہے. 100 میں 2-3-5% بس. اور نمازیوں کی تعداد کا حال یہ ہے کہ ان میں سے نمازیوں کا بھی حال یہ ہے کہ 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتابی بات کر رہا ہوں میں. جن لوگوں نے باضابطہ اس کا سروے کیا مساجد, وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی ہے, اس کے باوجود نماز پڑھنے والوں کی تعداد 2% ہے. اور اگر اس سے بھی آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اصلی مسلمان اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فجر میں آگے دیکھ لیں. کسی مفکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی مت دیکھیے, آپ مسلمانوں کی آبادی کی مسجدوں میں جائیں, فجر کے وقت جائیں, اور آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو نظر آئیں وہی حقیقت میں مسلمان ہیں, باقی سب مسلمان. کسی مفکر نے کہا تھا یہ بات. تو اسلامی دینی جو ماحول ہے ہمارے گھروں میں نہیں ہے, دینی ماحول ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ دینی تعلیم سے ہم دور ہیں, بہت دور ہیں. شوق بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ دینی تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہیں, کھا پی رہے ہیں, آسانی سے زندگی گزر جائے گی, پھر دیکھیں گے جو ہوگا. تو جو ہوگا دیکھیں گے. یہ بات جو ہے ہمیں کہیں دین سے دور کر دی ہے, بہت دور کر دیا ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم سے جو دوری ہے, اس نے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو لوگ موجود ہیں, کہیں نہ کہیں دینی تعلیم سے جو دوری ہے یہی ہمیں دین سے بیزار کر رہی ہے, دینی باتوں سے بیزار کر رہی ہے, دینی محافل سے بیزار کر رہی ہے, اسلام کے اصول پڑھنے سے بیزار کر رہی ہے, دور رکھی ہے ہمیں, قرآن کے مطالعے سے دور کی ہوئی ہے, عبادتوں سے دور کیا ہوا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور کیا ہوا ہے. دینی تعلیم نہیں ہے. دینی تعلیم ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو دینی تعلیم ہے, اور دوسرا ہماری جو گھریلو جو زندگی ہے وہ دینی تربیت سے بھی دور ہے. تربیت بھی نہیں ہے ہمارے گھروں میں, دینی تربیت بھی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. میاں بیوی, شوہر اور بیوی کو دیکھ لیں, بچوں کو دیکھ لیں, ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا گھر ہے.
جو حالت ہمارے اپنے گھروں کی ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا لگتا نہیں ہے, دیکھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے. ایسے طریقے سے مسلمان رہتے اپنے گھروں میں. گھر کی جو زندگی ہے, آئلی زندگی جسے کہتے ہیں, وہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ گھر میں دینی تعلیم سے جو دوری ہے وہ, اور اسلامی تربیت سے جو دوری ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہے دنیا اور آخرت میں ہماری تباہی کا سبب بنتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم, مخلوط مکس جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, جس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, اسے مخلوط تعلیم کہتے ہیں. مکس تعلیم کا جو سسٹم ہے, اس کی وجہ سے بھی بے شمار جو ہے وہ برائیاں, بے حیائیاں پھیل رہی ہیں, اور ہمارے نوجوان بھی بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں. ہماری بچیاں بھی, ہمارے گھروں میں جو بہن بیٹیاں ہیں اسکول کالج جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے بے حیائی کا مرتکب ہو رہے ہیں, بے حیائی برائی کر رہی ہیں. وہ کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ یہی مخلوط تعلیم کی وجہ سے وہ اسلام کے تمام تر حلت و حرمت کو, حلال اور حرام کو بھی پس پردہ کر دیتے ہیں, اور ہر وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, کچھ نہیں. مخلوط تعلیم پڑھ لیا, سیکھ لیا, اور لڑکے اور لڑکیاں جس ماحول میں پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ایک ہی کالج ہے, ایک ہی بینچ ہے, ایک ہی اسکول ہے, ایک ہی کلاس ہے, ایک ہی بینچ ہے, اور ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اور کہاں بیٹھے ہیں, آزو بازو بیٹھے ہیں, تو کہاں سے محفوظ رہیں گے آپ اندازہ لگائیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو, ضروری نہیں ہے. کبھی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتی ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے جس معاشرے میں, جس اسکول کے جس کلچر میں ہمارے بچے اور بچیاں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, پل رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا ان کے لیے مفید ثابت ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنا زیادہ انہیں فائدہ پہنچا سکے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ مخلوط تعلیم کا جو سسٹم ہے, اسی وجہ سے بے حیائی برائی پھیل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بطور خاص ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں وہ تباہی کے دہانے پر جا رہی ہیں, اور اپنا اسلام چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ جو تباہی اور طوفان مچا ہوا ہے کہ مسلم لڑکیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, کیا آپ نے سنا ہوگا. یہ پوری بات کو سچا نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کثرت کے ساتھ مسلم لڑکیاں اپنے مذہب سے بیزار ہو کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں. اس بات میں پوری طریقے سے ہم اس بات کو تسلیم بھی نہیں کریں گے, اور پوری طریقے سے اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہو بھی رہا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر برقعے والی مسلمان ہی ہو, کہیں کہیں سازش کے تحت جو ہے بہت ساری برقعے والی لڑکیاں جو ہے وہ غیر مسلم ہیں, برقع پہن لیا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, تاکہ سوشل میڈیا پہ چلے ہاں برقع کس کی نشانی ہے, مسلمان کی, لہذا مسلم لڑکی ہے یہ. تو اس طریقے سے ذہن کو بانٹنے کے لیے اور مسلمانوں میں ہجان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میڈیا والے بیچارے, بھوکا کتا ہوتا ہے, بھوکا کتا دیکھا ہے آپ نے, بھوکے کتے کی مثال ہے میڈیا والے, آج کے جو میڈیا ہے. ورنہ میڈیا جو اپنا رول اگر ادا کر دے تو غلط اور صحیح میں لوگ تمیز کرنا شروع کر دیں, صحیح کیا ہے غلط یہ فیصلے لوگ لینا شروع کر دیں. لیکن یہ بھوکے کتے ہیں جن کو جہاں ایک ہڈی آپ نے پھینکی 4 کتے اس پر ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا, آپس میں کچھ کتے ٹوٹ پڑیں گے, آپس میں لڑ پڑیں گے. ان میڈیا والوں کا یہ رویہ اس وقت ہندوستان میں یہی کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں, ان کو ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کی ذمہ داری گورنمنٹ نے لے لی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے نفرت کا بیج بو رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے, اور جب چاہتے ہیں کسی کو جتا دیتے ہیں, کسی کو ہرا دیتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ہے سب. سچ کو جھوٹ دکھاتے ہیں, جھوٹ کو سچ دکھاتے ہیں. ان کی عادت ہو چکی ہے. انہیں کیا فرق, آدمی مرتا مر جائے, انہیں انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سکون والے معاشرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. ان کے نزدیک اپنا پیٹ چلنا چاہیے چاہے جیسے چلے. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ کہ
اب وہ دکھا رہے ہیں کہ مسلم لڑکی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سماج کی لڑکی ہے، برقع پہن رہی ہے، تو ہمیں بھی یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، کیا معلوم، لیکن یک نظر میں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ مسلم ہے، لیکن وہ کس سازش کا شکار ہے کیا پتا۔ تو مخلوط تعلیمی جو نظام ہے اس میں بے شمار یوں سمجھ لیں کہ بھگوا ایک لو ٹریپ بنایا گیا ہے، یا جسے لو جہاز سے انہوں نے تعبیر کیا ہوا ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کو صاف طور پر کھلے انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، آپ کی نظر ہونی چاہیے، نہیں تو آپ اس بگڑتے ماحول کو بچا نہیں سکیں گے، اپنا ٹوٹتا ہوا گھر آپ سنبھال نہیں سکیں گے آپ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر طوفان نہیں آنا ہے، مجھے خاموش رہنا ہے، میرے یہاں تھوڑی کچھ ہو رہا ہے، جس کے یہاں ہو رہا ہے وہ اپنا سمجھے۔ مشترکہ طور پر ہمیں اس پر نوٹس لینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے حل اور اس کے جو ہے وہ حل کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کے حل کو تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ سب گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ہر فرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام ہے، کیا کیا، چند چھوکروں کو، چند لڑکوں کو اسی کام میں لگا دیا ہے۔ بے وقوف تنظیموں نے، ناہنجار تنظیموں نے بھگوا ٹریپ، جو لو ٹریپ ہے، باضابطہ پیسے خرچہ کر رہے ہیں کہ تم کسی طریقے سے مسلم بچیوں کو پھنساؤ، انہیں جو ہے وہ اپنے جال میں پھنساؤ، اور نعرہ دے دیا تھا پہلے ہی کبھی کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، انہیں کیا معلوم وہ کیا اب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جس چیز کا اس حکومت نے نعرہ لگایا، جس چیز کی ذمہ داری لی، اس کی تہس نہس کر دی، اس کا خاتمہ کر دیا، وہ چیز محفوظ نہیں رہی جس چیز کی ذمہ داری لی۔ اب کیا ہو رہا ہے، ان دنوں کے بعد، اس نعرے کے بعد سے آج تک ہندوستان کی آپ سرزمین کا جائزہ لیں، جتنے زیادہ ریپ، جتنے زیادہ جنسی استحصال، جتنے زیادہ عورتوں کے قتل ہوئے، خودکشی ہوئی، اس کا آپ حساب نہیں کر سکتے۔ اس نعرے کے بعد یہ حکومت ذمہ داری لی ہے نا، تو کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخلوط تعلیمی نظام جو ہے، اب وہ ہندو تنظیم کے ذریعے پروان چڑھے ہوئے کچھ ہندو اسکولوں کالجوں میں گھس گئے ہیں، اور اب موبائل کے ذریعے سے کانٹیکٹ نمبر لے لیتے ہیں، ایک بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں، دوستی کیا، دوستی کرنے کے بعد یہ سلسلہ بڑا آگے، دوستی کی حدوں کو پار کیا، بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ اب امتیاز بھی ختم ہو گیا کہ لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے، یہ فرق بھی نہیں رہا۔ اب تو وہ تالی پہ تالی مار کے گفتگو کر رہے ہیں، اب تو وہ ہوٹلوں میں چائے پہ چائے چل رہی ہے، شربت پہ شربت اور آئس کریم پہ آئس کریم چل رہی ہے۔ فرق ختم ہو گیا، یہ تک فرق نہیں ہے کہ میں مسلم ہوں وہ غیر مسلم ہے، وہ لڑکا ہے میں لڑکی ہوں، یہ تمیز نہیں ہے، ختم ہو گیا، بے تکلفی پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو وہ لڑکا اسے چھونے بھی لگا ہے۔ کون ہے یہ؟ ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، ہمارے گھر کی بہنیں ہیں، ہمارے معاشرے کی ہیں، وہ چھونے بھی لگا ہے اب اسے۔ اور نہیں، اب تو وہ مذاق بھی کرتا ہے تو ایسی جگہ ہاتھ لگاتا ہے جہاں ہاتھ لگانا کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بچی ہے۔ کہاں ہو رہا ہے یہ ماحول؟ جس ماحول میں یہ گندگی پھیلی وہ ماحول کالج کا تھا، یونیورسٹی کا تھا، اسکول کا تھا وہ ماحول، اور اس کے ذمہ دار آپ تھے۔ اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوا کہ اب اس بے تکلفی میں ایسا ہو گیا کہ اب دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ اب چھوڑنے کا من نہیں ہوتا۔ اب آپ ہزار سمجھائیے کہ نہیں غلط ہے، اسلام منع کرتا ہے تمام، اب کیوں چھوڑے وہ؟ اب تو ایسا ساتھ پکڑ لیا کہ بغیر اس کے چین نہیں آئے گا اس کو۔ ماں باپ جنہوں نے اسے پالا پوسا، وہ ماں باپ راز نہیں آ رہے اب اسے ماں باپ سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اسے کون سمجھ میں آ رہا ہے؟ 4 دن کی دوستی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ کس سازش کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ اس لڑکی کو کیا معلوم کہ کس سازش کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ اب حال یہ ہوا کہ دوستی ہوتے ہوتے اب شادی تک بات پہنچ گئی۔ لڑکے نے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ میں شادی اس وقت کروں گا جب تم اپنا مذہب چھوڑو گی، میں ایسے نہیں کروں گا۔ یہ مجبور ہو چکی ہے لڑکی، جذباتی تو ہے، لڑکی مجبور ہے۔
والدین کے سمجھانے کے باوجود بھی والدین کے باتوں سے بغاوت کر لی، اسلام سے بغاوت کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے بغاوت کر لی. اب وہ اس بات پر مصر ہے کہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کورٹ میرج کر لیتے ہیں. کورٹ میرج تک نوبت آ گئی. ماں باپ بیچارے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹا عزت کا سودا کر رہی ہو تم، عزت کو نیلام کر رہی ہو، کہیں کی نہیں رہو گی. اتنا ہزار سے علماء تقریر کر رہے ہیں سب. اس نے کسی کی نہیں سنی. اس 2 دن کی دوستی پر اتنا اعتماد ہو گیا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ دوست ہے، یہ ایک جنگلی درندہ ہے جو اس کے ساتھ درندگی کر کے پھر اسے چھوڑ دے گا، کہیں کی نہیں رہے گی. اسے کیا معلوم. حال یہ ہوا کہ بغاوت کر کے کورٹ میرج کر لیا. کورٹ میرج کرنے کے بعد مشکل سے 2-5 مہینے اس کے بعد اس نے اس کو سائڈ کر دیا. جاؤ اپنے گھر جاؤ، تو میں کی جھگڑا کیا، جاؤ اپنے گھر. اب وہ اپنے گھر کی بھی نہیں رہی، وہ جائے کہاں؟ اور اس کے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ جائے کہاں؟ زندگی ستیہ ناش ہو گئی. زندگی کہیں کی نہیں رہی. ایک تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے سے انحراف کیا، مرتد ہو گئی پہلے ہی، اور رسم کافرانہ ادا کر کے پھیرے لے کر نہ جانے کیا کیا کر کے اس نے اسلام سے بغاوت کیا. ختم ہو گیا معاملہ. اس کے والدین سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اور اب جس کا ہمدرد تھا وہ ہمدرد کے ساتھ گئی تھی اور کورٹ میرج کیا. جو کچھ کرنا تھا کیا، جتنا زیادہ اس سے اس کو فائدہ اٹھانا تھا، جنسی تسکین حاصل کرنی تھی، وہ سب کر لیا. اور اب حال یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا. اب وہ جائے تو جائے کہاں؟ آپ اندازہ لگائیں. ہمارے قوم کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں. اب وہ کہاں جائیں گی آپ بتائیں؟ ایسا راستہ انہوں نے دے دیا کہ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ جائے تو جائے کہاں. کچھ لوگ اسی میں غلط عادت اپنا لیتے ہیں، پھر یہی کام کرتے ہیں. اور کچھ عزت دار ہیں تو بیچارے وہ پھر خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں بنتی ہے جس کے برے نتائج ہوتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کریں، آپ دینی تعلیم قائم کریں، دینی تعلیم کا مزاج قائم کریں اور دینی تربیت کا انتظام کریں آپ. ورنہ یہ کچھ ہونا ہے. آج آپ دیندار ہیں، آپ نے اگر اپنے بچوں پر توجہ نہیں دی تو آپ کے بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ دیندار ہی رہیں، بے دین بھی ہو سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں اس چیز کو. جس طریقے سے ہندوستان میں مرتد ہونے کی جو ہوا اور فضا جو قائم کی جا رہی ہے، اس سے ہمارے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہیں رہے گا الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھے. اس لیے اگر ہم نے ایمان لایا ہے، مسلمان ہیں، تو اپنے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہم کیوں جائیں دوسرے کے دوارے؟ ہم کیوں جائیں ان کی جی حضوری کرنے؟ ہم کیوں جائیں ان سے اپنا رشتہ نبھانے کے لیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کافی نہیں ہے؟ ہمیں اپنا اسلام کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں ان کے در پر پڑیں؟ تو یہ مخلوط تعلیم کا جو سسٹم ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ماحول آپ دیکھیں گے. ہمارے خود اپنے شہر کی میں بات بتاؤں کہ تقریباً 250 کے لگ بھگ یا 300 کے لگ بھگ جو ہے ایسے کیسز آئے ہیں جن لوگوں نے کورٹ میں یہ اپلیکیشن دیا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کورٹ میرج کرنی ہے. مسلم لڑکیاں ہیں، غیر مسلم لڑکے ہیں. بہت سارے لوگوں کو علماء کا وفد پہنچتا ہے. جب ایسے معاملات دیکھتے ہیں، علماء کا وفد پہنچتا ہے، سمجھاتے ہیں کہ کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے اور غلط کام سے بچ جاتا ہے. اور نہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے ساتھ نبھانے کا، تو پھر وہ بھگتتے بھی. ایسے کیسز بھی آئیں کہ دیکھا ہے کہ یا تو خودکشی کر لیا یا خود جس نے اس سے شادی کی تھی اس نے اس کو مار دیا. نہ جانے کیا کیا حادثات پیش آتے ہیں. آپ خود اخبارات کے سرخیوں کے ذریعے سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی طویل ہیں. انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کروں گا. فلمی ڈرامے اور سیریل وغیرہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین کا مزاج ایسا ہے کہ گھر میں کوئی بھی آ جائے دوپٹہ سر پر تو ہے ہی نہیں. ہندوستان والے پاکستان کے سیریل کے مطابق چل رہے ہیں اور پاکستان والے ہندوستان کی سیریل کی نقل کر رہے ہیں. وہاں جو پکوان بن رہے ہیں وہ یہاں بنا رہے ہیں.
یہاں والے وہاں کے پکوان بنا رہے ہیں، وہاں والے کیسے ڈانس کرتے ہیں یہاں والے سیکھ رہے ہیں، یہاں والے ڈانس کیسے کرتے ہیں وہاں والے سیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کی تقلید میں جو ہے پوری انرجی خرچہ ہو رہی ہے. فلم، سیریل، ڈرامے، یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ہمارے گھر کی خواتین محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. خدا را اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی، اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے نہ کیا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے اس چیز کے بارے میں ہمیں آپ کو سب کو غور و فکر کرنا ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.